أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے، وہی پھر تمہیں فوت کرے گا۔ تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانیں، بے شک اللہ دانا اور توانا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، پس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ یہ دو آیتیں سورہ نحل کی آیت نمبر 70 اور 71۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ انسان بھی مقام عبرت ہے، انسان بھی مقام عبرت ہے۔ کس چیز میں مقام عبرت ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے، وہی پھر تمہیں فوت کرے گا۔ تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانیں، بے شک اللہ دانا اور توانا ہے۔ جب انسان طبعی عمر سے تجاوز کر جاتا ہے، انسان کی جو عمر کی جو ایک لمٹ ہے، وہ لمٹ جب پار کر جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، تو پھر اس کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک انسان کی عمر 50 سے 60 سال اور 60 سال سے اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو بہت ساری چیزیں وہ بھول جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اگر یاد رہتا بھی ہے تو جلدی سے بول نہیں پاتے، اس لیے کہ عمر زیادہ ہو گیا ہے اور حافظہ بھی کمزور ہو چکا ہے، اور بعض دفعہ عقل بھی معوف ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھ لیجئے جو لوگ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جاتے ہیں تو کبھی کبھی عقل دماغ کام نہیں کرتا، وہ کیا بولے، کچھ دماغ کام نہیں کرتا، کبھی کبھی عقل بھی معوف ہو جاتی ہے اور نادان بچے کی طرح ہو جاتا ہے، نادان بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تم کو کمزور پیدا کیا۔ کمزور کا مطلب وہی بچہ۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر اس کے بعد کمزوری کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی بچے کو طاقت دی۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر اس طاقت کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر کمزور بنا دیا، اور جبکہ اس وقت بوڑھا ہو گیا، تو پتہ یہ چلا کہ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو بالکل نادان سیدھے سادے بھولے والے پیدا ہوتا ہے، اور جب وہی بچہ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ماں کا دودھ پیتا ہے تو پھر بچہ دھیرے دھیرے بیٹھنے لگتا ہے، پھر دھیرے دھیرے کھانا کھانے لگتا ہے، پھر دھیرے دھیرے ابو امی کہنے لگتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ بچہ نوجوان ہوتا ہے،
پھر اس کے بعد شادی بیاہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة وشیبہ، کہ اللہ رب العالمین نے ایک بچہ کو کمزور پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین طاقت دیتا ہے، پھر طاقت کے بعد پھر کمزوری آتی ہے۔ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو یہ خیال نہیں رہتا میں کیا کہتا ہوں، کیا سنتا ہوں اور کیا میں بولوں، یہ عقل معوف ہو جاتی ہے۔ تو یہی ہے ارذل العمر۔ آیت کریمہ کے اندر ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر۔ تو ارذل العمر یہی ہے کہ جب بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جاتا ہے، کبھی کبھی آپ دیکھ لیجئے جب بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جاتا ہے انسان تو بستر میں بھی پیشاب پاخانہ چھوٹے بچوں کی طرح کر دیتا ہے، اس کو ہوش و حواس نہیں رہتا ہے کہ میں نے پیشاب پاخانہ کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ بڑھاپا آ جاتا ہے تو جب چھوٹے بچوں کو کوئی ٹافی اور چاکلیٹ کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے بھی دل میں لالچ ہوتی ہے اور یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے بھی کوئی چاکلیٹ دے، یہاں تک کہ مانگ بھی لیتا ہے۔ تو انسان جب بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جاتا ہے تو پھر چھوٹے بچے کی طرح بن جاتا ہے۔ یہی ہے ارذل العمر جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو بالکل کمزور پیدا کرتا ہے، اس کے بعد پھر طاقت دیتا ہے، پھر طاقت کے بعد پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، بس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور اس میں برابر ہو جائیں۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ یعنی جب تم اپنے غلاموں کو اتنا مال اور اسباب دنیا نہیں دیتے کہ وہ تمہارے برابر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کب یہ پسند کرے گا کہ تم کچھ لوگوں کو جو اللہ ہی کے بندے اور غلام ہیں اللہ کا شریک اور اس کے برابر قرار دے دو۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معاشی لحاظ سے انسانوں میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فطری نظام کے مطابق ہے، اسے جبری قوانین کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ اشتراکی نظام میں ہے، یعنی معاشی مساوات کی غیر فطری کوشش کے بجائے ہر کسی کو معاشی میدان میں کسب معاش کے لیے مساوی طور پر دوڑ دھوپ کے مواقع میسر ہونے چاہیے۔ اس کے بعد کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز نکالتے ہیں اور یوں کفران نعمت کرتے ہیں، تو گویا کہ اللہ کے دیے ہوئے بہت سارے لوگ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز نکالتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین کی نعمت کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے بہت سارے لوگ اہل توحید کو چھوڑ کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں کہ وہاں پیسہ زیادہ ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ ہماری زندگی کیسے گزرے گی یا ہماری مرنے کے بعد ہم کا زندگی کیسا ہوگا، یہ انسان نہیں سوچتا۔ آج انسان حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں کرتا اور وہ جدھر وہ پیسہ زیادہ ملتا ہے وہ اپنے اہل توحید کو بھی چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں تک کہ ویسٹ بنگال کے اندر ایک جگہ گیا تو پتہ چلا کہ ایک اہل حدیث عالم خالی پیسے کی لالچ کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ کر کے وہ دوسری جماعت میں بریلی میں چلا گیا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ ہمیں اور آپ کو یہ سب سے بچنا چاہیے اور اپنے توحید کو بچا کر رکھنا چاہیے، اپنا ایمان کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ ہمیں مرنا پسند ہے لیکن حرام کھانا
اور اس طریقے سے نذر و نیاز کرنا اور اس طریقے سے اللہ کی نعمت کو ٹھکرانا اور انکار کرنا یہ پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے اسی پر ہمیں اور آپ کو شکریہ ادا کرتے ہوئے اور صبر کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ اگر ہم صبر کرتے ہیں تو صبر کے ساتھ ساتھ شکریہ بھی ضروری ہے۔ صبر اور شکر اگر دونوں چیزیں اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو پھر کبھی بھی اللہ رب العالمین ہمیں ناکام نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا، بلکہ ہم کہیں بھی رہیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب کر دے گا۔ پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان بھی مقام عبرت ہے اور انسان بھی بہت بڑی عبرت ہے۔ ایک انسان کو انسان کی عبرت سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ ایک انسان جب چھوٹے بچے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین اس کو طاقت دیتا ہے، پھر اس کے بعد طاقت دینے کے بعد پھر جب بڑھاپا آ جاتا ہے وہ طاقت کو چھین لیتا ہے، اور بڑھاپا آنے کے بعد پھر وہ انسان وہی کرتا ہے جو چھوٹے بچے کرتے ہیں، پیشاب پاخانہ کر دیتے ہیں، ہوش و حواس نہیں رہتا، بچوں سے چاکلیٹ ٹافی مانگ لیتے ہیں، ہوش و حواس نہیں رہتا، وہ دماغ میں کبھی کبھی عقل معوف ہو جاتی ہے کہ میں کیا بولوں، کیا کہوں، کیا سنوں، کبھی دماغ کبھی کام نہیں کرتا، تو گویا کہ یہ سب بڑھاپے کے عالم میں ہوتا ہے۔ تو چونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے کمزور پیدا کیا، پھر کمزور کے بعد طاقت دی، پھر طاقت کے بعد اللہ رب العالمین پھر کمزور بنا دیا، جبکہ انسان اس وقت بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔